حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے مالک بن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حلیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حلیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا، میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے یہاں سے یہاں تک۔ پوچھا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان الفاظ سے کیا مراد تھی؟ انہوں نے کہا حلق سے ناف تک چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا، میں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور سفید جارود نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے، دوسرے آسمان کی طرف آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ آواز آئی، کون صاحب ہیں؟ بتایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھولا اور اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا جی ہاں۔ اس پر آواز آئی، انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا اور جب میں داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ اب دروازہ کھلا۔ جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں،
انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے، 6 آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ دوسرے صاحب کون ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا جی ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ میں وہاں جب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اس پر رو رہا ہوں، یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا جی ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ جب میں اندر داخل ہوا ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ، ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کے گلاس کو پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے، آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے؟ میں نے کہا روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں، اس سے پہلے میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ حاضری دیں اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا، تخفیف کے لیے عرض کی، 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ میں نے دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کروا آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا،
اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے دریافت فرمایا، اب کیا حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا واسطہ آپ سے پہلے ان لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کی دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ سے میں بہت سارے سوال کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا تھا۔